بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، تحریک لبیک پہ پابندی لگ چکی، اس پابندی کی تصدیق کابینہ نے کر دی۔ قریباً ہنگامہ آرائی ختم ہو چکی ہے، لیکن کئی سوالات سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ پوری دنیا میں اس ہنگامہ آرائی پہ خصوصاً ہمارے ازلی دشمن انڈیا نے جو خیال آرائی کی ہے اور جس طرح پوری دنیا نے اس پر فتوے جاری کیے ہیں، اگر آپ کو اس صورتحال کا 10% بھی علم ہو جائے تو آپ یقیناً پریشان ہوں گے۔ دیکھیے، جذبات کو رکھیں ایک طرف، زمینی سچائیوں کو سامنے رکھیں، غور کریں اس وقت جیو پولیٹیکل سچویشن کیا بن رہی ہے۔ افغانستان میں امریکہ شدید بوکھلاہٹ اور غصے کا شکار ہے۔ اب تو اس نے پاکستان کو دھمکی دے دی ہے کہ اگر طالبان نے ستمبر سے پہلے جو اس نے نئی تاریخ دی ہے کچھ کیا تو ہم پھر ایسی تیسی کر دیں گے، اور پاکستان پہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان کا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ یعنی اندازہ کریں کہ کھوتی کا غصہ جو ہے وہ گرا کھوتی سے، تو غصہ کمار بیچارے پر۔ تو یہ تو ہے صورتحال افغانستان میں، اور ادھر یہ ہے کہ سی پی سی نے یعنی یہ گوادر نے ون بیلٹ ون روڈ نے قریباً آسان خطا کر دیے ہیں امریکنوں کے، اور وہ دن رات اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ کبھی انڈیا کی طرف سے کوئی موو چلائی جا رہی ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے، کچھ مطالبات منوائے جا رہے ہیں، کچھ مانے جا رہے ہیں، کچھ لالے دیے جا رہے ہیں۔ ادھر ایران میں چین کی موجودگی نے امریکہ کو پریشان کیا ہوا ہے۔ ادھر میڈل ایسٹ میں حالات اس کے ہاتھ سے صورتحال اس کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، اور وقت جو ہے وہ ریت کی طرح اس کی مٹھی سے جو ہے وہ پھسل رہا ہے۔ اس صورتحال میں جب کہ ہم فیٹف میں بہت بری طرح سٹک ہوئے ہیں، ہمیں امید تھی کہ جو یہ اب آخری اجلاس ہوا ہے اس نے باہر صورت فیٹف سے ہم نکل جائیں گے، لیکن اب ہمیں گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کی دھمکیاں مل رہی ہیں، صرف اس ہنگامہ آرائی کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے ظاہر ہے جو جنونی ہیں، جو پاگل پن کا شکار ہیں اور اپنے آپ کو استغفر اللہ پتہ نہیں عشق کی کس معراج پہ سمجھتے ہیں، ان کو یہ بات آپ کریں تو وہ آپ کو ایک ہی جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ سب کچھ قربان ہے۔ سبحان اللہ، یار کس بات کو کس چیز سے جوڑتے ہو؟ یہ تو بالکل ایسی بات ہے جیسے کوئی کھوتا ریڑھی سے گر کے مر جائے۔ شہید تو ہم اس کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس کو امام حسین کی شہادت سے تشبیہ تو نہیں نہ دی جا سکتی۔ اس لیے ایسی فضول باتوں کا جواب جاہلاں باشد خاموشی۔ میں اس سلسلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، یہ مجھے آج کسی صاحب نے بھیجا ہے لیکن ہے بہت دلچسپ، جو آپ کو اس صورتحال کو سمجھنے میں بڑی مدد دے گا۔ 65 والی جنگ کے دنوں میں ہمارے والد صاحب بڑے بھائی کے لیے بہت پریشان تھے، جو سندھ میں انسپیکٹر پولیس سے والد صاحب نے مجھے زیادہ راہ دی کہ وہاں بھیجا کہ کم سے کم بھائی کے بیوی بچوں کو میاں والی لے آؤ۔ کہتے ہیں کہ میں جناب پہنچا بھائی صاحب کے پاس، میں نے بھائی صاحب کو کہا کہ اس طرح والد بڑے پریشان ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، میاں والی کو جتنا خطرہ ہے نا اتنا ہی ادھر سکھر کو ہے، تو تم کیوں پریشان ہو، آرام کرو 1-2 دن۔ اور اس کے بعد جناب انہوں نے کہنے لگے کہ مجھے فرسٹ کلاس کی ٹکٹ لے کے دی گاڑی، اور اسٹیشن کے باہر چھوڑ گئے۔ کہنے لگے کہ جب میں اسٹیشن کے اندر داخل ہوا تو کوئی حسن اتفاق تھا کہ ان دنوں گاڑیاں بر وقت آیا جایا کرتی تھی، گاڑی نکل رہی تھی تو میں کہنے لگے کہ بھاگ کرنا اس میں ڈبے میں سوار ہو گیا، ایک ڈبے میں۔
جس ڈبے میں میں کہنے لگے سوار ہوا وہ 3rd کلاس کا ڈبہ تھا۔ وہاں میں نے دیکھا تو کچھ جو ہے نا میرے ایک مطلب صاحب اوپر برتھ پہ بیٹھے ہوئے پان کھا رہے تھے، اور کچھ جو ریٹائرڈ فوجی تھے وہ بیٹھے تھے، جن کو یہ بلا لیا جاتا ہے نا اس میں ہنگامی بنیادوں پر جو بلائے جاتے ہیں۔ اور موضوع گفتگو جنگ اور ہندوستان کو چھٹی کا دودھ یاد دلانے کا عزم تھا۔ وہ کہنے لگے میں پھنسا ہوا تھا، بڑی مشکل سے مجھے جگہ ملی، میں بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا انگریزی کا رسالہ کھول کے پڑھنے لگا۔ موصوف لکھتے ہیں کہ جناب جب میں رسالہ پڑھ رہا تھا تو جو صاحب اوپر بیٹھے بہت جوش و خروش سے خطاب کر رہے تھے اور پان بھی کھا رہے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ اس رسالے میں کیا لکھا ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی اس اخبار کی رائے ہے کہ ہندوستان ہم سے 10 گنا بڑا ملک ہے، ہماری فوجیں بہت بے جگری سے لڑ رہی ہیں، مگر جنگ نے طول کھینچا تو ہماری فتح کے سامنے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ موصوف لکھتے ہیں کہ اتنا سننا تھا کہ برتھ پر بیٹھے صاحب پیراشوٹر کی طرح چھلانگ لگا کر نیچے اترے اور پان کی پیک میری قمیض پہ تھوک کے میرے منہ پہ تھپڑ جڑ دیا اور نعرہ مارا، ہندو کی اتنی ضرورت جو ہمیں سبق سکھا سکے۔ میں اس اچانک حملے سے سنبھل نہیں پایا تھا کہ پاس بیٹھے فوجی بھی مجھ پہ پل پڑے۔ سب ہندوستانی جاسوس کے نعرے مار مار کر مجھے مارنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنے لگے، اور میں بکھلایا ہوا نیم پاگل اپنی جان بچا رہا تھا۔ کسی کو ترس آیا تو اس نے ہنگامی زنجیر کھینچ دی، گاڑی رکی، گاڑی رکنے پہ پولیس ڈبے میں آئی اور مجھے گرفتار کر کے پیچھے اپنے ڈبے میں لے گئی۔ کہنے لگے کہ جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے ان کو بتایا کہ میں فلاں بندہ ہوں، میرا بھائی پولیس کا انسپیکٹر ہے سکھر میں، اس نے مجھے گاڑی پہ بٹھایا تھا اور یہ گناہ مجھے سرزد ہوا ہے کہ میں نے انگریزی اخبار کا کیا میں جو رائے دی گئی تھی وہ ان صاحب کو بتا دی، جس کے بعد انہوں نے مجھے انڈین جاسوس بنا دیا۔ وہاں کہتے ہیں کہ ڈی ایس پی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے ایک تولیہ دیا اور کہا لو چھوٹے شاہ جی اپنے سر منہ پہ لپیٹ لو، اچھی طرح جو ہی گاڑی رکے چھلانگ مار کے بھاگ جانا، تمہارے پاس چند لمحے ہوں گے، ورنہ ہجوم اکٹھا ہو گیا تو ہم سے نہیں سنبھلے گا۔ جب اگلے اسٹیشن پر کہتے ہیں گاڑی آہستہ ہونی شروع ہوئی تو ڈی ایس پی نے مجھے اشارہ کیا، میں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے ممنونیت سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے میری طرف انگلی اٹھا کر ایک بات کہی، یاد رکھنا جو باتیں 1st کلاس والی ہیں انہیں 3rd کلاس میں بیٹھ کر نہیں کرتے۔ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کمال کی بات کی تھی، خاصاں دی گل آماں اگے نہیں مناسب کرنی، میٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے دھرنی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی قوت برداشت ختم ہو چکی ہے۔ اگر آپ ان کے انٹیلیجنس جو ایوریج لیول ہے اس سے تھوڑی اوپر کی کوئی بات کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ جنونی اور درندے اور زومبی بن جاتے ہیں اور آپ کی جان کو آ جاتے ہیں۔ پاکستان کا ہر وہ یوٹیوبر جس نے حقائق کی تھوڑی سی تصویر بھی دکھانے کی کوشش کی ہے، ان ظالموں نے ان کو گالیاں دے دے کے اور کسی کو یہودی بنا کے منافق بنا کے ایسی گندی غلیظ زبان خدا کی پناہ، اور ابھی تک یہ لوگ وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہے، یہ جو شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ ان کے جو ہیں ان کا میڈیا کے لوگ کہ بھئی آپ سرنڈر کر دیں، اب بات ختم ہو گئی، انہوں نے سرنڈر تو کیا نہیں، وہ تو قوم کو اسی طرح گمراہ کر رہے ہیں۔ اور آپ میری بات کا یقین کیجئے، اس وقت
دنیا واقعی گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ آپ کی چھوٹی سی حرکت پورے ملک کے لیے کیا تباہ کن نتائج پیدا کر سکتی ہے، یہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ آپ کو نہیں پتہ، آپ کی تقاریر سن کر جس بچے نے فرانس میں کچھ بھی نہیں اس نے کیا تھا، صرف اس نے اور چارلی ہیڈن کے دفتر کے باہر جا کے تو پتہ نہیں کوئی بورڈ توڑ دیا تھا، کچھ نہیں اس کے علاوہ کیا۔ اس کو انہوں نے غریب کو کوئی 20 سال کی سزا سنا دیا ہے کہ عمر پھانسی تو دیتے نہیں، اور وہاں 10 سال 20 سال کا مطلب پورے 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، ایک دن رات۔ اور دوسری بات میں آپ سے عرض کر دوں، اس بچے نے اپنے ہوش و حواس میں جب پوری دنیا کا پریس کے سامنے اس کو بٹھایا گیا، یہ کہا کہ میں نے ان کی تقاریر سن کرنا یہ عمل کیا ہے، جس کے بعد سے پوری یورپی یونین نے ہمارے خلاف قراردادیں پاس کی ہیں، پابندیوں لگانے کا سوچ رہے ہیں، فیٹف نے اپنا رویہ سخت کر لیا ہے، IMF کی دھمکیاں علیحدہ آ رہی ہیں، لیکن آپ کا خدا جانے یہ کس طرح کا عشق ہے جو کم وقت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔